السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید افروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا گلزار نور چینل، اور آپ کا خوش آمدید ہے ہمارے اس پیارے سے چینل پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوگے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین سورہ بقرہ کی فضیلت و برکت کے بارے میں جانیں گے، یعنی سورہ بقرہ پڑھنے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جانیں گے اور پڑھنے کا طریقہ، اور ان لوگوں کو سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے جو کسی بیماری یا کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی کاروبار میں پریشانی ہو رہی ہو۔ سب سے پہلے ناظرین ہم جانیں گے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو ناظرین ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور جادو کرنے والا ہرگز اس پر قابو نہیں پا سکتا، یعنی جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے وقت 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ تو ناظرین آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ! یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناظرین کہ یہ عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ سورہ بقرہ جادو سے اور علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، یا کم از کم 3 دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں، یعنی 3 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اب بات آتی ہے کہ سورہ بقرہ آپ کس مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جادو سے حفاظت کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، آپ جادو اثرات سے حفاظت کے لیے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، گھر کی یا دکان کی حفاظت کے لیے۔ آپ اپنے گھر یا دکان کی حفاظت کے لیے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بیماری کے علاج کے لیے، چاہے کسی بھی طرح کی بیماری ہو۔ جی ہاں ناظرین، آپ کسی بھی طرح کی بیماری کے علاج کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے، آپ کا جانی دشمن ہو یا مالی دشمن ہو، اس کے لیے بھی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر والوں کی حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر والے اور آپ کا گھر حفاظت میں رہے گا، اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو ہر روز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہر روز پڑھیں، لیکن اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 دن کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔
جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ ہر روز سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کم از کم کوشش کریں کہ 3 دن میں ایک مرتبہ آپ ضرور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے 3 دن تک نہیں آتا، یعنی اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ جی ہاں ناظرین، جس گھر میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے یا سورہ بقرہ پڑھیں گے تو شیطان اس گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا اور وہ 3 دن تک اس گھر سے دور رہتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لی اسے ہر آفات سے بچنے کے لیے یہ آیات کافی ہو جائے گی، یعنی آپ پر کسی بھی طرح کی آفت نہیں آ سکتی۔ جو اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے وہ آخری 2 آیات ہی کافی ہوتی ہے تمام آفت و بلاؤں سے بچنے کے لیے اور تمام مصیبت اور جانی و مالی نقصان سے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے آخری یہ 2 آیات بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم رات کو سوتے وقت سونے کے پہلے آخری 2 آیات پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یہ معلومات کیسی لگی تو کمنٹ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ناظرین تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اور ہاں ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔